کبھی عقل مند لوگ بتاتے تھے کہ کسی کے ساتھ اگر دشمنی کرنی ہو تو اس کو خاندان میں اکیلا کر دو، اس کو خاندان میں اکیلا کر دو، کہ اگر ایک آدمی ہے اس سے دشمنی ہے تو 5 بھائی ہیں، اس کے 6 بھائی ہیں، تو اس کو یہ کہو تمہارا یہ بھائی تمہارا دشمن، تمہارا وہ بھائی تمہارا دشمن، 5-6 کو اس کو پہلے دشمن بنا دو، وہ کہ ہو میرے اپنے بھائی میرے دشمن بن گئے۔ اس سے آگے بڑھو، اس کے چچا کو کاٹو کہ چچا تمہارا دشمن ہے، یہ جائیداد غصب کرنا چاہتا ہے، اس کے تایا کو توڑ دو، اس کے پھپھا کو توڑ دو، اس کے خالو کو توڑ دو۔ جب سارے کا سارا خاندان اس سے کٹ جائے تو اب وہ ترن والا بن جائے گا، اب اس کا کوئی حمایتی نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی معین نہیں ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ دشمن نے زہر کے پیالے سب کو پلا دیے ہیں، اب اکیلا ہے، جب مرضی گرا دو۔ افسوس در افسوس کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کی ہستی کے ساتھ آج مسلمان کہلانے والا مسلمان یہی کردار ادا کر رہا ہے۔ اتنا خاندان نبوت کو کاٹ 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 کر ٹکڑے 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 کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں نہیں بتایا جاتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ کون سے بہنوئی؟ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چہیتی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کیا۔ اسی لیے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں 2 خلفاء کی اولاد ہوں۔ کون سے 2؟ ایک حضرت علی، ایک حضرت عمر۔ یہ خاندان نبوت سے کہاں غائب ہو گئے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ حسین کا تذکرہ تو کرو لیکن حسین کے خالو کو الگ کر دو۔ حضرت عثمان وہ ہیں جو حضرت حسین کے دورے خالو ہیں، دو خالہ ان کے نکاح میں گئی، الگ کر دو ان کو، خالو کو الگ کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو کرو لیکن حسین کے نانا کے سسر کا تذکرہ نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں کون سسر؟ اس طرح جتنا ظلم حضرت حسین پہ ہوا کہ سارے کے سارے خاندان نبوت کو کاٹ کاٹ کے آج مسلمان یہ سمجھتا ہے بس حضرت حسین اکیلے تھے۔ نہیں، حضرت حسین خاندان والے، حضرت حسین کنبے والے، حضرت حسین قبیلے والے، حضرت حسین کا کنبہ اس سے بڑھ کر سارے کے سارے اہل ایمان، حضرت حسین کا قبیلہ، حضرت حسین کا کنبہ، حضرت حسین کا خاندان ہے۔ اور ظلم کی حد تو یہ ہوئی، ظلم تو وہ بھی ہے جو کربلا میں ہوا۔ اتنا بڑا ظلم شاید آسمان کی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر ان کوفیوں نے ظلم کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ان کی ذات کو شہید کیا ہے، لیکن آنے والے وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے جنہوں نے حضرت حسین کے کردار کو قتل کر دیا، اخلاق کو قتل کر دیا، مشن کو قتل کر دیا۔ حضرت حسین قیامت کے دن زور گربان پکڑ پکڑ کر پوچھیں گے، میرا نام لینے والوں میرے پیغام کو سمجھے کیوں نہیں ہو؟ میں کس چیز کے لیے شہید ہوا ہوں؟ کس چیز پر قربان ہوا ہوں؟ کیا کوئی مشکل مسئلہ، منطقی مسئلہ تو نہیں ہے؟ عام آدمی بھی کہہ سکتا اللہ کے دین کی خاطر، تو اللہ کا دین اللہ کو سب سے زیادہ پیارا۔ پوچھیں گے حضرت حسین کہ جس دین کے لیے بلال کو تڑپایا گیا، جس دین کے لیے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، جس دین کے لیے زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، جس دین کے لیے لبنہ کی چمڑی اتار دی گئی، جس دین کے لیے حضرت عمر کو مسلح پہ لہو لہان کر دیا گیا، جس دین کی خاطر میرے خالو حضرت عثمان کا خون قرآن کے اوپر گرا، جس دین کی خاطر میرے بابا حضرت علی مسلح پہ کھڑے ہوئے اور خنجر مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس دین کی خاطر حضرت حسن کو زہر دے کے آخرت کی طرف منتقل کیا، اور جس دین کی خاطر میرے اور میرے 72 ساتھیوں کو، بچوں کو، معصوم بچوں کو کربلا کی زمین کے اوپر لٹا کر ذبح کر دیا گیا اور ہمارا مقدس خون کربلا کی زمین کے اندر اترا، وہ دین گلی گلی لٹتا رہا، شہر شہر لٹتا رہا، ہر مکان میں لٹتا رہا، ہر ایوان میں لٹتا رہا،
چوکوں چوراہوں اور مارکیٹوں کے اندر اس کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور تم تماشبین بن کر تماشا بھی دیکھتے رہے اور نام میرا لیتے رہے۔ آؤ یزید تو مجرم ہے، اس سے اللہ کا حساب لیں گے، لیکن تم میرے مجرم ہو کہ تم نے میرے کردار کو مسخ کیا، تم نے میرے کردار کو مسخ کیا۔ اتنا تماشا، گاڑی کے اوپر یہ لکھ دینا سلام یا حسین، بڑا پیارا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے، اس جملے کے اوپر قربان۔ لیکن اسی گاڑی کا جب دروازہ کھلے اور اندر سے انڈیا کے غلیظ گانے اور ناچ اور ان ناچنے والیوں کی دھن اس گاڑی کے اندر سے آئے، حسین کی روح نہیں تڑپتی ہوگی کہ باہر کیا لکھا ہے سلام یا حسین، اور اندر کیا ہے کہ وہ گاڑی گھوم رہی ہے چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں، اور گھوم گھوم کر جب اہل ایمان اگر اس کے شیشے سے باہر آنے والی آواز سنیں تو خون کے آنسو روتے ہیں۔ کیا یہ حسین کا پیغام گلی گلی نشر کیا جا رہا ہے؟ یہ حسین کا پیغام ہے، یہ حسین کا کردار ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا، بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا۔ عبداللہ ابن سبا نے ہر زمانے کے اندر آگ لگائی ہے امت مسلمہ کے درمیان، وہ آگ کربلا میں جا کے بے قابو ہو گئی، پوری امت کے اندر پھیلی ہوئی ہے، نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت۔ حسین محبت کے پیغمبر تھے، یعنی پیغام پہنچانے والے تھے، محبت کے سفیر تھے، امت کے وکیل تھے۔ وہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد اس امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ کیا پیغام ہے حسین؟ کہ جب باطل سر پر چڑھ آئے، جب باطل حق سے ٹکرائے تو پھر حق والوں بے خوف و خطر، پھر حق کی حمایت لازم۔ حسین پیغام دے رہے ہیں کہ کٹ جائے چڑھ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن تو یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حسین کے خون سے، مقدس خون سے لبریز کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ آج بھی بے پیغام نشر کر رہا ہے کہ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ حسین کے پیروکاروں نے تو ہر زمانے کے اندر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، سر اونچا کر کے فخر سے یہ کہا، اس دور کے طاغوتوں سن لو، ہم جھوٹ کو سچ کہہ سکتے نہیں، ہم جھوٹ کو سچ کہہ سکتے نہیں۔ کاش کہ سچ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس دور کے طاغوتوں سن لو، ہم جھوٹ کو سچ کہہ سکتے نہیں، تم جتنا ستم ہم پر کر لو، حق بات کہے رک سکتے نہیں، موجود ہیں جب تک سر تن پہ، جھک جائیں کبھی یہ ناممکن، ہم تو کو سلاسل سے ڈر کر رک جائیں کبھی یہ ناممکن، ہے دین سے محبت جرم اگر اس جرم سے باز نہ آئیں گے، سر اپنا ہتھیلی پر رکھ کر ہر فتنے سے لڑ جائیں گے۔ حسین کا یہ پیغام ہے کہ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ افسوس کہ جہاں وہ مسکرائے ہیں وہاں ہمارے آنسو بہتے ہیں، اور جہاں انہوں نے آنسو بہائے ہیں وہاں ہم کہہ لگاتے ہیں۔ حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کہاں روئے ہیں؟ بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر روئے۔ حضرت حسن سحری کے وقت بیت اللہ کے صحن میں ہے، اندھیرا ہے، حسن بصری کہتے ہیں باہر سے میں جا رہا، کوئی روشنی ابھی نہیں، بیت اللہ کی دیواریں کسی کی چیخوں سے، کسی کی آہو زاری سے، کسی کی آہو زاری سے یوں گونج رہی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرا کیا بنے گا۔ میں سوچ رہا تھا کوئی بڑا گنہگار انسان، جب میں آگے جا کر بیت اللہ کے قریب دیکھتا ہوں اور چہرہ انور کو دیکھتا ہوں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لاڈلے حضرت حسن تھے۔ میری چیخیں نکل گئی اور میں نے ان کا دامن پکڑ کے، اے اللہ کے نبی کے نواسے، آپ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، خوشخبری مل چکی۔ فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے خوشخبری معلوم ہے، لیکن میرے نانا نے میری اماں کو یہ بھی کہا تھا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، عمل کر کے آنا، عمل کر کے آنا، مجھے یہ حدیث بھی معلوم ہے۔ تو وہ تو روئے ہیں، آنسو بہائے ہیں، لیکن انہوں نے مسکرا کر سولیوں کو چوما ہے، مسکرا کر سولیوں کو چوما۔ آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ جس قرآن کو پڑھتے ہوئے خیموں سے باہر آواز آتی رہی اور جس سجدے کو کرتے ہوئے وہ اپنے بابا، اپنے نانا سے جا ملے، اس سجدے کی طرف ہم توجہ دیں۔
سارا دن نماز کی طرف، سارا سال نماز کی طرف کوئی دھیان نہیں، کیا صرف ذکر حسین ہم کر لیں گے تو آخرت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور آپ کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کریں گے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا عمل سجدہ تھا، اور آپ کے نواسے کی ساری زندگی سجدہ، اور آخری عمل کیا؟ سجدہ۔ تو پھر نماز کی طرف توجہ دینی پڑے گی، قرآن کی طرف توجہ دینی پڑے گی، سارا خاندان نبوت کی طرف توجہ دینی پڑے گی، تب جا کے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار بنے گا، حبدار بنے گا، جانسار بنے گا، ان کے دین کا پاسدار بنے گا، اور قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے اللہ اس کو جنت نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کردار حسین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔